نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، نیز ان پر گائے اور بکرے کی چربی بھی حرام کی تھی، الا یہ کہ وہ پشتوں، آنتوں اور ہڈیوں سے چمٹی ہوئی ہو۔ ہم نے یہ چیزیں ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر ان پر حرام کی تھیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر اگر یہ یہود آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیے کہ تمہارے پروردگار کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اب تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکان اس بات کے جواب میں یہ کہہ دیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے باوجداد شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم تو محض ظن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات تم کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے قیاسات کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے گواہ لائیں جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بتاتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 151 سے لے کر آیت نمبر 155 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اگر یہ والدین سے اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکیدی احکامات دیے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، یعنی تمہاری اولاد کو بھی دیں گے، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جانا، خواہ وہ چھپی ہوں یا کھلی ہوں۔ کسی جان کو نہیں مارنا الا یہ کہ وہ حق پر ہو، یعنی قصاص کا معاملہ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ تاکیداً دے رہے ہیں، شاید کہ ہم عقل سے کام لیں۔ آیت نمبر 152۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا دو، اور ہم کسی کو اس کے مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی رشتہ دار سے ہی تعلق کیوں نہ رکھتی ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ مزید تاکیدی احکامات جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کنٹینیو کرتے ہیں وہ ہیں یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جس میں اس کی کوئی بہتری ہو، جسے اسے کوئی بھلائی ہو یا اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا۔
یہاں تک کہ وہ اپنی عقل کی پختگی کو نہ پہنچ جائیں، میچور نہ ہو جائیں، تب تک ان کے مال میں کسی طرح کی اس طرح سے کمی نہ کرو کہ انہیں اس کا نقصان پہنچے۔ مزید یہ کہ ناپ اور تول میں کمی نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ پورا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دیتا، اور یہ کہ جب کوئی بات کہنی ہے تو انصاف کے ساتھ کہنی ہے، چاہے اس کے اگینسٹ قریبی رشتہ دار اور والدین ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرنا ہے، اور یہ کہ جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں پورا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ایسی جان کو ناحق کرنا، قتل جسے اللہ نے حرام کیا ہو، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک باز مومن عورتوں پر تہمت لگانا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ جو ناپ تول میں کمی پیشی کا جرم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اسے تو لوگ سیریس لیتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ لوگوں کو یہ جان کے رکھنا چاہیے، اپنے دماغوں میں رکھنا چاہیے کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کی جو مین کاز ہے، ریزن ہے، وہ یہی تھا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اپنے عہد کو پورا کرنا، چاہے وہ عہد انسانوں کے ساتھ کیا گیا ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا ہو، جیسے کوئی نظر یا منت ماننا یا اللہ کا نام لے کر دوسروں سے کیا ہوا کوئی وعدہ کر لینا، اس میں عقد نکاح بھی شامل ہے۔ انسان کی فطرت اس طرح کی ہے کہ وہ عہد شکنیوں میں زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، اس لیے اسے تاکیدی حکم دیا گیا ہے یہاں پر کہ وہ اپنے سارے عہدوں کو پورا کریں۔ آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کچھ روی سے باز آ جاؤ۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچ دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر تو اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، اور دائیں اور بائیں جتنی لکیریں ہیں یہ شیطان کی راہیں ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، اور یہ نسائی بحوالہ مشکات کی حدیث ہے۔ اسے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم سیدھی راہ سے بھٹکتے ہیں تو ادھر ادھر کی جو پگ ڈنڈیاں ہیں وہاں پر ہماری نظر جا پڑتی ہے، اور ہم اللہ کی راہ کو چھوڑنے کے بعد کوئی ایک پگ ڈنڈی پر بھی اگر جا پڑتا ہے، یا کوئی کی تیسری یا چوتھی پگ ڈنڈی پر جا پکڑتا ہے، وہ سیدھی راہ نہیں ہوتی۔ ادھر ادھر کی پگ ڈنڈیاں اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچاتی۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 154، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والے کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی۔ اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج کل جو بائبل ہمارے پاس موجود ہے، جسے تورات معصوم کہا جاتا ہے، یہ وہ تورات نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ وہ تورات ان لوگوں نے گما دی تھی، اس کے احکامات تحریف کر دیے تھے، کچھ احکامات انہوں نے چھپا ڈالے تھے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، سرچشمہ رحمت تھی، اور ہر لحاظ سے مکمل تھی اس دور کے لحاظ سے۔ اگر اس میں کمی پیشی نہ کی جاتی، اس کے احکامات کو نہ چھپایا جاتا، اور اس طرح سے اس کے احکامات اپنے مطابق، اپنے موڈ کے مطابق تحریف نہ کر لیے جاتے، تو وہ کتاب مکمل تھی۔ دوسرا جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ
اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت زیادہ اس کو ایمفسائز کیا۔ جب کسی انسان کو عقیدہ آخرت پر پورا یقین ہوتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور و جواب دہی کے ڈر سے اپنے معاملات اس طرح سے مولڈ کرتا ہے۔ جبکہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے انسان جو ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، نہ انہیں کسی بات کا خوف ہوتا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی تقویٰ ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنے آپ کو گناہوں میں لپیٹتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچتے بچاتے ایمان سے اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پر چلتے جاتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور اپنے معاملات زندگی کو اس کے اکارڈنگ مولڈ کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں پچھلی آیت میں تورات کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تورات کے مقابلے میں قرآن پاک کے زیادہ بابرکت ہونے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف ہدایت کا سرچشمہ تھی، جبکہ قرآن پاک تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام اقوام عالم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ۔ دوسرا یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن پاک تا قیامت ہے، تا قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تیسرا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کتاب میں، اس کتاب مبین میں انسان کے ہر طرح کے مسائل کا جواب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کرے، اس کے لیے، اسے جاننے کے لیے اس میں تڑپ ہو، اس میں پیاس ہو، پھر ہی اللہ تعالیٰ اسے اس سے سرفراز فرمائیں گے اور وہ اس سے نور ہدایت سے اپنی رہنمائی کر سکتا ہے بخوبی، اگر وہ سچے دل سے قرآن پاک کو مطالعہ کرتا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔